اس صورت کے بہت سارے فضائل بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد ثلث القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت 1/3 قرآن ہے۔ حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رات کو قل هو اللہ احد کی بہت کثرت سے تلاوت کرتے تھے جادو سے بچنے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ان کے بارے میں، جس نے بتایا وہ سورہ یعنی قل هو اللہ احد کی اہمیت کو کم سمجھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور کوئی صورت نہیں پڑھتے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی یہ صورت معمولی نہیں ہے، ہلکی نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری میں یہ روایت مذکور ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ اس میں ہے کہ ایک شخص رات کو صرف سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں، تو ان کی شکایت لگائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ شکایت لگانے والے نے یعنی شکایت لگانے والے کا مقصد شکایت نہیں تھا، ایک علمی بات پر مطلع ہونا مقصد تھا۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، یعنی وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ایک چھوٹی سی صورت ہے اور بھی قرآن پڑھنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ انہا لتعدل ثلث القرآن، فرمایا کہ یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی یہ صورت معمولی صورت نہیں ہے۔ طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر کی طرف جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھونک مارتے اور اپنا ہاتھ پورے جسم پہ پھیر لیتے۔ یہ اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے ایک لشکر بھیجا، تو اس میں جو امام تھے وہ سورہ اخلاص کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں۔ صحابہ کرام کا جب یہ لشکر واپس لوٹا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ سورہ اخلاص بہت زیادہ پڑھتے تھے نماز میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کام کیوں کرتے تھے، سورہ اخلاص تم اتنی زیادہ کیوں پڑھتے تھے؟ تو ان صحابی نے فرمایا کہ اس میں رحمان کے اوصاف بیان کیے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور اس وجہ سے مجھے اس سورت سے محبت ہے، یعنی محبت ہے جس کی وجہ سے میرا دل چاہتا ہے میں اس کی بار بار تلاوت کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے فرمایا کہ ان کو خبر دے دو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک صورت کی ایک بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اور عبد الرحمن ابن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو وتر میں تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کا پڑھنا یہ فضیلت کی چیز ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی صورت کی خبر نہ دوں کہ نہ وہ صورت اللہ نے تورات میں نازل کی، نہ ایسی صورت اللہ نے انجیل میں، اور نہ ہی ایسی صورت اللہ نے کسی اور مقام پہ قرآن مجید میں نازل کی؟ میں نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کوئی بھی رات ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ان صورتوں کی تلاوت کے بغیر گزر جائے، یعنی ہر رات میں یہ تینوں صورتوں کی تلاوت لازمی کیا کرو۔ تو عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر پوری زندگی مجھ سے کبھی بھی ان تینوں صورتوں کی تلاوت رات میں نہیں چھوٹی اور کبھی بھی ناغن نہیں ہوا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی تلاوت کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ تو اس صورت کے کچھ فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اس صورت میں ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں؟ پہلی تو سبق ہمیں توحید کا ملتا ہے کہ اسلام توحید کے بغیر کامل نہیں ہے، بلکہ اسلام مقبول ہی نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو معبود تو کہتے ہیں مگر اللہ کے سوا مشکل کشا، حاضر ناظر اور مختار کل ایسے ایسے الفاظ ایجاد کیے ہوئے ہیں جو غیر اللہ پر بھی اس کا اطلاق کرتے ہیں۔ بعض لوگ قبر پرستی کا شکار ہیں، بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں، حاضر ناظر کہتے ہیں، جبکہ ہمیں اس صورت میں کیا سبق مل رہا ہے کہ اللہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ اگر مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے،
تو پھر اگر ہم مخلوق کو بھی مشکل کشا اور حاجت روا کہہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوق بھی اللہ جیسی ہے، اس لیے کہ جو معبود ہے اس کی دو بنیادی صفات ہیں، علم اور قدرت۔ معبود میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی آپ جس کی عبادت کرتے ہیں اس میں دو صفات کا اعلیٰ وجہ الکمال ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اس کی قدرت کامل ہو، وہ جو چاہے کر سکتا ہو، اور اس کا علم کامل ہو، جیسے کہ قرآن مجید میں آتے ہیں اللہ الذی خلق السبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ یعنی اس آیت کا حاصل کیا ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو اس لیے بنایا تاکہ اللہ کے بارے میں دو چیزوں کا لوگوں کو یقین آ جائے۔ ایک یہ کہ لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز خارج نہیں ہے، یعنی مختار کل بھی اللہ ہے اور عالم الغیب بھی اللہ ہے۔ تو اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی ان صفات میں اللہ کے ساتھ شریک کر دیں، چاہے وہ ذاتی کہہ کے کریں یا عطائی کہہ کے کریں، کسی بھی طرح سے کر دیں، یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ مشکل کشا ہے، لیکن اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض پیغمبروں کو مشکل کشا بنا دیا ہے، اور اللہ عالم الغیب ہے لیکن اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض پیغمبروں کو عالم الغیب بنا دیا ہے۔ تو یہ غلط ہے، اسی کی قرآن جگہ جگہ نفی کر رہا ہے کہ علم غیب میں اور قدرت میں اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس صورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ دوسرا ہمیں سبق ملتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس نے جنا ہے، جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں، تو اللہ نے کسی کو نہ تو بیٹا بنایا اور نہ اللہ نے جنا۔ بعض عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو جنا ہے معاذ اللہ، لیکن عیسائیوں میں جو جمہور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جنا تو نہیں ہے لیکن اللہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، یعنی بیٹے جیسے ہیں۔ تو یہ بات بھی غلط ہے۔ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے کسی کو نہ تو جنا ہے اور نہ اللہ نے کسی کو بیوی یا بیٹا بنایا ہے، بنایا بھی نہیں ہے اللہ نے۔ اللہ کے یعنی کسی کو محبت میں بیٹا کہہ دینا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن باقاعدہ اس کو بیٹا بنا لینا یہ ایک الگ چیز ہے، کیونکہ ہم جب کسی کو بیٹا بناتے ہیں تو اس لیے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اس سے کام لینا ہے، ہمیں اپنے والی وارث چاہیے۔ اللہ کا کوئی وارث نہیں ہے، اللہ کا کوئی والی نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ اس صورت کا بنیادی اسباق تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس صورت کے تقاضوں کو سمجھنے کی اور اس پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا۔ محمد معاذ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں جی، نماز کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا کہ قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ نماز کے بارے میں یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو قیامت میں پتہ چلے گا کہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم میں جتنی استطاعت ہے اتنا اللہ سے ڈرو۔ تو ہم ظاہر کے مکلف ہیں، ہمیں اللہ نے حکم دیا وضو کرو، نماز کے ٹائم پہ نیت باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، تو ہم اسی کے مکلف ہیں، اور اللہ سے ہمیں اچھی امید بھی رکھنی چاہیے اور خوف بھی ہونا چاہیے۔ اگر اللہ ہمیں بتا دیتا کہ قبول ہو گئی ہے تو ہمارے دل سے خوف ختم ہو جاتا، اگر اللہ بتا دیتا کہ قبول نہیں ہوئی ہے تو ہم نا امید ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اسی خوف اور امید کے ساتھ عبادت ہو، تو اس سے انسان اعتدال میں رہتا ہے، ڈرتا بھی رہتا ہے اور اللہ سے امید بھی لگی رہتی ہے۔ تو جو اس طرح سے زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے، تو رحمت کا پہلو اللہ کا غالب ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے۔ دفعہ ایئرپورٹ پہ خاتون نے پوچھا کہ بھئی ہمارے شوہر جو ہیں وہ ایک سال کے لیے ملک سے باہر رہتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ تو نیچرل ہے نا، وہ کہتے ہیں ہمیں پھر برائی کے خیالات آنا شروع ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کچھ سوال پوچھے، وہ حیا کے خلاف ہیں، میں اس کو نہیں یہاں ڈسکس کر سکتا۔ میں نے ان سے کہا میاں کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اپنی خواہش پوری کرنے۔ تو وہ کہنے لگے پھر ہم کیا کریں، میاں بھی مجبور ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں کیسے، اور اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتا میاں، کیونکہ جو ہے وہ اس کے پاس اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ بیوی کو رکھ سکے۔ تو چند کیس ایسے ہوتے ہیں، اصولی طور پر تو میاں کو چاہیے اللہ پہ توکل کرے، غریب بھی ہے نا اپنے ساتھ اپنی بیوی کو رکھے، کوئی بات نہیں، میاں بیوی دونوں روکھی سوکھی مل کے کھا لیں گے، کم پہ گزارا کر لیں گے۔ جو بیویوں کو چھوڑ کے ایک سال دو سال کے لیے باہر جاتے ہیں، یہ شریعت میں بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ نے بیوی کو صاحبہ کہا ہے، ساتھ رہنے والی۔ مجھے وزیر آباد میں 1 مہینہ رہنا تھا، یہ بات ہوگی 2006 یا 7 کی۔ انہوں نے کہا کہ 1 مہینہ آپ نے یہاں اسٹے کرنا ہے، بیانات کے سلسلے میں نا مسجد 1 مہینے کے لیے میرے حوالے کی تھی، تو میں نے کہا بھائی میں تو بیگم کے بغیر 1 مہینہ نہیں رہ سکتا، بچے بھی تھے میرے، تو میں نے کہا 1 مہینہ میں نہیں رہ سکتا، مجھے بیگم بچے چاہیے، ان کا بھی ٹکٹ دو تو میں یہاں رہوں گا ورنہ نہیں رہوں گا۔ تو انہوں نے پھر بیگم بچوں کا بھی ٹکٹ دیا۔ وہ گھر والوں کے ساتھ رہ لیتے ہیں آدمی تمیز سے، ورنہ بیگم کے بغیر ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے اتنا لمبا عرصہ رہنا۔ مجبوری میں رہنا پڑتا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہے مشکل کام، چاہے کتنے بھی آدمی کے میاں بیوی میں جھگڑے ہو نا، نہیں رہ سکتا بھائی۔
تو ایک ایک سال کے لیے پتہ نہیں کیسے رہ لیتے ہیں لوگ بیگم کے بغیر. ٹھیک ہے ان کی مجبوری ہوتی ہے, میں مانتا ہوں, لیکن اس میں کوشش کرو اللہ پہ توکل کرو. بیگم روکھی سوکھی کھا لیں گے, لیکن اللہ میاں نے بیگم کو صاحبہ کہا ہے قرآن میں. صاحبہ کا مطلب ساتھ رہنے والی. صاحبہ کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ رہنے والی. تو اس کا مطلب جب شادی ہو گئی تو وہ پھل ترو کی طرح تمہارے ساتھ چپک گئی ہے. پھل ترو کی طرح اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ پسند نہیں کرتے, لیکن اللہ نے اس کو آپ کے ساتھ کیا کر دیا ہے, چپک. اب جہاں جاؤ گے بیگم صاحبہ ساتھ ساتھ ہوں گی. شارٹ ٹائم کے لیے جانے کا الگ بات ہے, لانگ ٹائم کے لیے جانا ہے تو بیگم آپ کے ساتھ اللہ نے بولو چپکا دی. وہ خود بھی گناہ سے بچے گی, تم بھی گناہ سے بچو گے. اس لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے سال سال کے لیے میاں بیوی کا دور رہنا, اور پھر خواتین بھی پریشان ہوتی ہیں. تو گناہ کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے. میں نے اس خاتون سے کہا کہ ایک سال آپ کا شوہر باہر ہے, کیا اس کے لیے حلال ہے گناہ کرنا وہاں پہ؟ اس کے لیے حلال نہیں ہے تو آپ کے لیے بھی حلال نہیں. تو اللہ میاں نے صرف یہی رکھا ہے کہ ایک دوسرے کی خواہش پوری کر سکتے ہیں میاں بیوی, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو اب پھر بھی نہیں آ رہا میاں, تو میں نے ان خاتون کو یہ کہا کہ اپنے آپ کو بزی رکھیں. آپ کیا رکھیں بھائی, کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو کھپا دیں. ایسی موویز تو ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے دیکھنا, خاص طور پہ فحش موویز دیکھنا, اور ٹک ٹاک پہ صبح شام بے حیائی. تو جب یہ انسان کی عادت ہے, جب وہ اپنے آپ کو کسی پازیٹیو کام میں لگا دیتا ہے نا, تو چند دن پھر یہ جھٹکے لگیں گے, اس کے بعد انسان نارمل. کئی لوگ ہیں جو ایک ایک سال گھر سے باہر رہتے ہیں, مجبوری میں بیویاں بھی رہتی ہیں, وہ گناہ نہیں کرتے. وجہ کیا ہے کہ وہ سوچتے ہی نہیں نا اس بارے میں, وہ اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں, مصروف رکھتے ہیں. تبلیغی جماعت میں سال سال کے لیے لوگ جاتے ہیں, میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھتا بیگم کو, جوان بیوی کو چھوڑ کر جاؤ آپ. لیکن بہرحال جو جاتے ہیں تو وہ گناہ تھوڑی کرتے ہیں, بچے رہتے ہیں, کیونکہ وہ ایک خاص ترتیب میں اپنے آپ کو جوڑ چکے ہوتے ہیں. بہرحال یہ نہیں ہے اس کو. تبلیغی جماعت میں سال کے لیے جا رہے ہو, اگر شادی شدہ ہو بیگم کو بھی لے کے جاؤ ساتھ میں. ہم تو یہی کہتے ہیں تبلیغ والوں سے بھی, بھائی اگر سال کے لیے جا رہے ہو نا, تو یہ زمانہ بہت خطرناک زمانہ ہے. حضرت عمر نے جہاد میں نہیں چھوڑا تھا, تو یا اس کے لیے جو ہے وہ ایجڈ ہو گئی ہے, بوڑھی ہو گئی ہے, ایک الگ بات ہے. لیکن آج کل بہت مسائل کھڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں سال کے لیے گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہوا. بھائی مسئلہ ہونے پر حکم کا مدار نہیں ہے, فتنے پر حکم کا مدار ہے, خوف پر. بے پردگی جب ہوتی ہے تو لازمی زنا نہیں ہوتا, لیکن زنا کا خطرہ ہوتا ہے. تو خطرے کی بیس پہ شریعت نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو آپ اپنی بیگم کو ایک سال کے لیے, جوان بیوی ہے, اس کو چھوڑ کے چلے گئے, تو ضروری نہیں کہ وہ برائی میں لگے, لیکن برائی کا خطرہ ہے نا. تو خطروں کی بیس پہ حکام دیے ہیں شریعت نے. برائی کا یقین ہو پھر تو بالکل ہی حرام ہے. تو خطرے کی بیس ہے, خطرہ اس بات کا. اس لیے اتنا لمبا بیگم کو چھوڑ کے جانا ٹھیک. اور میں آپ سے بتاتا ہوں, دیکھو جس کو بیوی کے حقوق دینے ہو نا, اپنی بیٹی کو سامنے رکھ کے سوچ لے. آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی بچی کی شادی ہو اور داماد اس کو ایک سال کے لیے چھوڑ کے چلا جائے, تو آپ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے اس بات کو؟ تو جو اپنی کے لیے پسند نہیں کر رہے, دوسروں کی بیٹیوں کے لیے کیوں پسند کر رہے ہو اس بات کو؟ بھائی یہ تو غلط ہے نا. تو اس لیے یہ اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے. ہاں تبلیغ میں اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن بیگم کو بھی لے جاؤ یار. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یا پھر شادی کے بغیر پہلے سال لگا لو, شادی کی ہے تو پھر بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. تو بڑے مسائل کھڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے آج کل. تو اس لیے اس میں جب, اور اگر نہیں ہے کوئی صورت نہیں بن رہی ہے, تو پھر اپنے آپ کو مثبت ایکٹیویٹیز میں اتنا کھپا دو. تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں, چند دن چند مہینوں کے بعد آپ کے دماغ سے وہ خیالات نکل جائیں گے. تو آپ مصروف کر دو گے اپنے آپ کو, لیکن اس بیس پہ آپ کے لیے کوئی بھی گناہ حلال نہیں ہے, گناہ حلال نہیں ہوگا آپ کے لیے. اچھا بھائی, طاہر شمیر رحیم یار خان انٹرچینج سے جب بھی گزر ہو میرے پاس کھانا کھا کے جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, صلو علی الحبیب. چلیں کبھی گزریں گے تو. لیکن وہی ہے, کسی سے ملاقات نہیں کروانی, سیدھا کھانا رکھ دینا ہے, اصرار نہیں کرنا. ہماری مرضی, کھانا کھائیں نہیں کھائیں, نکل لیے پھر ٹھیک ہے. ایسی دعوت ہمیں بہت اچھی لگتی ہے. دیکھو مجھے وہ مہمان اچھا لگتا ہے جو بے تکلف ہو. آپ سمجھتے ہو نا میری اس پوری تقریر سے کہ میں لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا, ایسا نہیں ہے. بے تکلف آدمی مجھے پسند ہے. میرے پاس 3 دن بھی لوگ ٹھہر کے جاتے ہیں جو میرے رشتے دار نہیں ہیں, لیکن یہ وہ لوگ ہیں. کیسے لوگ ہیں؟ ابھی پشاور سے میرے پرانے دوست آئے ملنے کے لیے. آئے, میں نے کہا السلام علیکم, کیا حال ہے, سب سیٹ چل رہا ہے؟ الحمدللہ. اس کے بعد پتہ نہیں میں بھول گیا, وہ خود ہی جا کے کھانا کھا رہے ہیں. میں تو مصروف آدمی ہوں بھائی, خود ہی کھانا کھا رہے ہیں, لیکن برا نہیں محسوس کر رہے. پھر جب مجھے ٹائم ملتا ان کو بلا لیتا, آ جاؤ یار بیٹھتے ہیں, یا بھائی چائے بنا کے لاؤ, بھائی ان کو بھی پلاؤ مجھے بھی پلاؤ. پھر کھانے کے ٹائم پہ مجھے یاد آیا, ارے وہ آئے ہوئے ہیں. میں نے کہا آپ بھی آ جاؤ کھانا کھا لو. انہوں نے کھانا کھا لیا, صحیح ہے نا. پھر بھول گیا میں, کہاں گئے پتہ نہیں کہاں گئے. پھر اگلے دن مجھے یاد آیا, اوڑی بندہ آیا ہوا ہے بھائی, لیکن وہ ناراض نہیں ہو رہا. پھر میں آیا, جب میں فارغ ہوا میں نے کہا آ جاؤ یار,
میں نے فلاں جگہ جانا ہے بیان کے لیے, آپ بھی میرے ساتھ ہی گاڑی میں آ جاؤ. اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا, لے گئے ان کو, بیان کیا, گھمائے پھرایا, اپنے ساتھ ہی واپس لے. پھر بھول گیا, میں پتہ نہیں بندہ گیا کہاں پہ. تو وہ ناراض نہیں ہوئے. 3 دن اسی طرح ہم نے ہنسی خوشی گزارے. اس کے بعد وہ نکل لیے. انہوں نے کہا میں پشاور پہنچ چکا ہوں. میں نے کہا یار کوئی میری طرف سے کوتاہی ہو گئی, معاف کر دینا. کہہ رہے کہنا تو یہ چاہیے تھا, بدتمیزی کی انتہا کر دیا. لیکن وہ خوش تھا. تو ایسے بندے 100 دفعہ ہیں. میں نے تو ایک کمرہ اسپیشل مہمانوں کے لیے بنایا ہوا ہے, واش روم کے ساتھ, کہ مہمان آئیں اسٹے کریں یہاں پہ. لیکن وہ مہمان جو تکلف والا نہ ہو کہ جی پوچھا نہیں مجھے ناشتے میں مفتی صاحب نے, بھائی ہماری بہت ٹینشن ہے, ابھی یہ تجھے پوچھیں گے تو ہم تو گھر والوں کو کون پوچھے گا. ہاں کوئی بہت میرے ٹیچر آ جائے نا, استاد آ جائے, معزز مہمان, کوئی بہت ہی اپر لیول کا میرے ٹیچر آ جائے, میرا چاچو آ جائے, وہ چاچو تو میرے بیچارے انتقال ہو گیا, میرے ماموں آ جائیں, تو ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوگا. اور سالی کے غیر ضروری تعلقات. میری بڑی بہن کے شوہر بیرون ملک میں ہیں, تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں. ان کا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو میرے شوہر سے کرواتی ہے, یعنی میری بڑی بہن کے شوہر, یعنی ان کی بہن ان کے شوہر سے جو بھی کام ہو گھرداری کا وہ کرواتی ہیں. کبھی خود بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں. پہلے میں نے کچھ نہیں کہا, لیکن بعد میں مجھے کھٹکا ہوا تو میں نے اس سے منع کر دیا. لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ جاری رہا. کئی دفعہ میری شوہر سے لڑائی بھی ہوئی اس بارے میں, مگر وہ بولتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے. اب میں بہت پریشان ہو گئی, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے غلطی کی ہے. کتنا بھی دل صاف ہو, سالی نامحرم ہے, بھابھی نامحرم ہے, ان کے ساتھ بے تکلف ہونا, ہا ہا ہو ہی گپے لگانا, ان کے ساتھ شاپنگ کے لیے بازار میں جانا حرام ہے, ناجائز ہے. اسلام نے پابندی لگائی ہے. اس بحث میں اسلام آپ کو پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ کی نیت کیا ہے. یہ غیر مسلموں کے مسائل ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں, ایکچولی ہمارا دل صاف ہے اور ایکچولی کچھ نہیں ہوتا, یہ تو بھابھی تو بہن کی طرح ہوتی ہے اور سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو ان کا کلچر دیکھیں آپ کیا ہو چکا ہے, برباد ہو چکا ہے. گھروں میں کتنی بدکاریاں ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں پابندی لگا دی کہ تمہاری بیوی تمہاری بیوی ہے, اس کی بہن سے, وہ بہن تم سے پردہ فرض ہے, تو آپ کیوں اس سے فری ہو رہے ہیں؟ تو جب آپ کے شوہر آپ کے سالی جو ہے نا اس سے بے تکلف ہو رہے تھے, آپ کو ان کو ڈرانا چاہیے تھا اللہ کے عذاب سے. مرد یہ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے. آپ بولیں بھائی آپ کا دل صاف ہے یا نہیں ہے, آپ کوئی فرشتے نہیں ہیں, آپ کی شادی مجھ سے ہوئی ہے, میری بہن سے نہیں ہوئی. اور اپنی بہن کو بھی سیدھا کر دیں کہ تم کیوں اس سے فری ہو, کہ میرے شوہر سے تم کیوں فری ہو رہی ہو. تو یہ بحث ہی غلط ہے کہ دل صاف ہے یا خراب ہے. اسلام نے بیسک پر ہی پابندی لگا دی. تو بھابھی پر بھی لازم ہے کہ وہ دیور سے پردہ کرے. الحمدللہ میں نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں, شو مارنے کے لیے نہیں. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آج کل ممکن ہی نہیں ہے جوائنٹ فیملی میں پردہ. تو ہم 4 بھائی ہم گھر میں اکٹھے رہتے تھے. ہمارے والد صاحب کا گھر تھا, 200 گز کا گھر تھا, کوئی یہ بھی نہیں کہ 1000 گز کا کوئی بنگلہ ہو. 200 گز کے گھر میں ہم 4 بھائی اور چاروں کی زوجات بھی رہتی تھی. اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی ہماری بھابھی ہمارے سامنے نہیں آ کے بیٹھی. ہم رہے ہیں, کئی سال اکٹھے رہے ہیں. بھابھی ہم سے پردہ کرتی تھی, میری زوجہ میرے بھائیوں سے پردہ کرتی ہیں. حالانکہ ہم سب بھائی بے تکلف ہیں, لیکن ایسا الحمدللہ نہیں ہوتا تھا, اب بھی نہیں ہوتا کہ بیٹھے ہوئے اور جناب فری ہو رہے ہیں, بھابھی سامنے آ کے بیٹھ گئی اور گپے مار رہے ہیں. ہمیں تو حیرانگی ہوتی ہے یہ گھروں میں کیا ماحول چل رہا ہے, کیا بےہودگی والا ماحول ہے. تو بالکل غلط ہے. اس کو ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ سارے غلط ہیں. کوئی بھابھی دیور سے بے تکلف ہو رہی ہے تو اس کی نیت خراب ہے. میں نیتوں پہ ڈاکے نہیں ڈال رہا, نہ میں شبہ کر رہا ہوں. لیکن اسلام نے ایک ضابطہ اصول بیان کر دیا ہے کہ نامحرم از نامحرم. آپ کی بہن ہے اس سے بے تکلف ہوں, اپنی خالہ سے پھپھی سے بے تکلف ہوں, اپنی بھانجی سے, بیٹی سے, سوتیلی بیٹی سے, یہ آپ کی بیٹیاں ہیں, پوتیاں, نواسیاں, یہ آپ کی اولادیں ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی عورت سے فری نہیں ہو سکتے, ہاں ہاں ہو نہیں کر سکتے. ممکن ہے لوگ کہیں مفتی صاحب آپ بھی تو سما ٹی وی پہ فری ہو رہے تھے, وہ بہت لوگوں نے اعتراض کیا نا. تو میں جس سے جو میرا انٹرویو لے رہی تھی نا سما ٹیلی ویژن پہ, وہ میرے سامنے نہیں تھی اور مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے دوپٹہ لیا ہوا کہ نہیں لیا ہوا. میرے سامنے ایک موٹی موٹی مونچھوں والا آدمی بیٹھا ہوا تھا, تو اس لیے اس کو یہ کہنا کہ سامنے بیٹھ کے کسی لڑکی سے فری ہو رہا ہوں, یہ الزام غلط ہے. تو بہرحال آپ کو چاہیے اب آپ اپنے شوہر کو پابندی لگا دیں, بولیں یہ چیزیں میں برداشت نہیں کروں گی. آپ جتنے بھی نیک ہیں آپ کو میری بہن سے فری ہونے کی اجازت نہیں, اور اپنی بہن کے بھی اسکرو تھوڑے ٹائٹ کریں, آپ اس کی شادی کروائیں تاکہ اپنے گھر میں جائے اور یہ فساد نہ بچائے. کیا شادی شدہ یا کنواری ہوئی سالی سے اگر ریلیشن ہو جائے تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھو سالی سے ریلیشن حرام ہے, بہت بڑا جرم ہے.
وجہ اس کی یہ کہ اس سے نکاح جب حرام اللہ نے کر دیا تو زنا تو اور زیادہ حرام ہے، لیکن اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا. اگر کوئی خدا نخواستہ سالی سے کسی کا ریلیشن ہو جائے تو بیوی سے نکاح خراب نہیں ہوتا. بیوی سے نکاح جب خراب ہوتا ہے جب بیوی کی ماں سے یا بیوی کی پہلے شوہر سے کوئی بیٹی تھی اس سے اگر اللہ نہ کرے کوئی ریلیشن ہو جائے، یا بیوی کا ریلیشن ہو جائے شوہر کے باپ سے، یا شوہر کا کوئی پہلی بیوی سے بیٹا ہے اس سے، تو پھر میاں بیوی کا ریلیشن خراب ہو جاتا ہے. لیکن آج کل یہ بے پردگی کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے. سالی پر لازم ہے کہ وہ اپنے بہنوئی سے پردہ کرے گا، ملے گا. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آئے اور ایک واقعہ سناؤں وہ آپ کو بہت مزہ آئے. یہ نام سے جانے دے، کوئی حرج نہیں ہے. ایک بندہ آیا میرے پاس جب میں رابی پیرزادہ سے نہیں ملا تھا لاہور میں. رابی پیرزادہ نام ہے نا، رابعہ پیرزادہ، وہ جو ایکٹر تھیں پہلے، پھر توبہ کر لی انہوں نے، دیندار بن گئی. لاہور میں میری ملاقات ہوئی. میں جب آیا تو عثمان نے مجھے بتایا کہ ایک بندہ ملنا چاہ رہا ہے آپ سے. اچھا، بندے کے میرا شکل کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے اس کا، لیکن بات ہی ایسی ہو گئی. بندہ بلیک اتنا کہ شاید اندھیرے میں نظر نہ آئے. بات اس نے ایسی کی نا، اب دیکھو، باریک، نہ ایجوکیشن، کچھ بھی نہیں. اچھا اب کیا ہوا ہے کہ بھائی ہم سے تو اچھا ہی ہوگا، ہماری اعمال کے لحاظ سے ہم سے اچھا ہی ہوگا، میرا مذاق اڑانا مقصد نہیں. وہ ملنا چاہ رہا ہے. میں ایک دفعہ مل لیا، پھر دوبارہ عثمان نے بتایا کہ میں نے کہا اس سے پوچھو اس کو کام کیا ہے، کیوں بار بار مل رہے ہیں. کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ میں رابی پیرزادہ کے لیے میرا نکاح کا پیغام آپ کے میری وہاں شادی کر. میں نے کہا بھائی اس کو بولو، مجھے نہیں پتا وہ میرڈ ہے ان میرڈ ہے، ہو سکتا ہے میرڈ ہو، مجھے تو اس کی تحقیق نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ میرا اتنا ظرف نہیں ہے کہ میں آپ کا پیغام. میں نے کہا کوئی ڈیزائننگ آپس میں نے کہا آپ کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا. ریپیئرنگ سے آپ اس کے قابل نہیں بنو گے. ریپیئرنگ سے نہیں، ریپیئرنگ بھی ہوگی نا. آپ بیوٹی پارلر میں کتنی بھی ریپیئرنگ، تیزاب سے نہا لو آپ. تو میں نے کہا بھائی آپ کو نا اس کو ان کو بتاؤ کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا. اور جو عام مشینیں ہوتی ہیں کھل کے جوڑ جاتی ہیں، انسانی دوا کھل گیا نا جڑتا نہیں. ریپیئرنگ والا میں نے کہا حساب کتاب نہیں، تیزاب سے نہا لو شاید کچھ. تو میں نے کہا یار کچھ جوڑ کی بات کرو یار. کچھ بیچارہ تھا بھی غریب. مقصد مذاق اڑانا نہیں ہے کسی کا. اور آپ کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں، غیبت بھی نہیں ہے. کسی کو کیا پتا، قصہ بھی اس وقت کا ہے جب میں وہاں ملاقات کر کے آیا تھا. تو اب وہ کہے کہ یار دیکھو رابی پیرزادہ میں اتنا تکبر ہے، میں بھی تو مسلمان ہوں، میں نے پیغام بھیجا. تو یہ بات صحیح ہوگی؟ بھائی اسلام نے کہا ہے کہ جہاں بھی نکاح ہو لڑکا لڑکی کے جوڑ کا ہونا چاہیے، تبھی زندگی اچھی اور کامیاب گزرتی، ورنہ گزرتی نہیں ہے. تو اب یہ جو میں نے بتایا نا طلاق یافتہ خاتون نے گاڑی روک کے شکریہ ادا کیا. وجہ کیا ہے کہ ان کو ان کے اسٹینڈرڈ کا رشتہ مل گیا، تبھی شکریہ ادا کیا، خوش زندگی گزر گئی. ورنہ وہ کہتی مجھے پھنسوا دیا دوسری کے چکر میں، یہ کہتی نا. تو ایسی بہت ساری خواتین ہیں. ایک دفعہ ایک مین یعنی بیچ روڈ پہ خاتون نے گاڑی روک کے شکریہ ادا کیا. ایک خاتون نے کہا میں اپنے شوہر کی تیسری بیوی ہوں، میرے بچے بھی میرے شوہر نے رکھ لیے اور مجھے زندگی مل گئی. یہ اتنا اس طرح کی سینکڑوں خواتین ہیں جو اب نکاح سے مایوس ہو چکی. ہماری سوسائٹی میں ان کو ٹھکانے لگانے کا، ان کو عزت کی زندگی دینے کا کوئی حل نہیں ہے. تو ہم اس لیے پاگل ہوئے ہوئے ہم چیخ رہے ہیں اس پہ. ہمیں ضرورت نہیں ہے. مجھے کیا ضرورت ہے، میری تو 4 ہو گئی ہیں. پہلے تو لوگ کہتے ہیں شاید اپنی کے چکر میں ہیں. تو ہمیں کیا ضرورت ہے یار، ہم تو دکھڑا رو رہے ہیں. ہم مردوں کو عیاشی پہ نہیں ڈال رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ عورت کو عزت کے ساتھ گھر میں ٹھکانہ ملے. ہاں تو یہ میرا پہلے بھی فلسفہ تھا. تو میں لوگوں کو بتاتا تھا، لوگوں کو مانتے ہی نہیں تھے، بس یہی کہ عیاشی عیاشی. پھر میں نے کہا ان لوگوں کو سمجھانے سے بات، میں نے کہا ہاں عیاشی کر رہا ہوں. پھر لوگ آتے تھے نا کیوں کر رہے ہو شادی مجھ سے، میں نے کہا عیاشی کا دل کریں. کیا مطلب آپ مولوی ہو عیاشی کر رہے ہو؟ میں نے کہا اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں نا، بھیک مانگ آپ کے خرچے پہ کر رہا ہوں. میرے دل چاہ رہا ہے عیاشی کرنے کا. تو حرام عیاشی تھوڑی حلال ہے، تو آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو جب یہ کہتا تھا نا پھر چپ ہو جاتے تھے. پھر کیا ہو جاتے تھے، پھر میں لوگوں کو میں کہتا یار میں اگر نہاری کھاتا ہوں اپنے خرچے پہ، آپ کو اس پہ اعتراض نہیں ہے. میں اگر برگر کھا رہا ہوں آپ کو اس پہ، تو میں ایک اور شادی کر رہا ہوں تو آپ کو اس پہ کیوں اعتراض ہے؟ تو ایسے فضول باتیں ہیں. تو اس لیے لوگوں کو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کر رہے ہو نا، لوگ اعتراض کر رہے ہیں ٹھرکی ہے عیاشی ہے، کہ بھائی ہے کہ ہم تو ہے بھائی، ہمیں تو شوق ہے عیاشی کرنے. تو اگر کوئی حرام ہے تو بتاؤ، پھر ہم نہیں کریں گے. اگر حلال ہے تو بھائی ہمیں تو اللہ نے کیا کہا، اللہ میاں نے دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تو بیوی کو قرار دیا ہے. اور قرآن نے کیا کہا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. اللہ نے مردوں کی نظر میں جو دنیا میں سب سے اٹریکٹیو چیز بنائی ہے نا، وہ برگر نہیں بنایا، وہ پیزا نہیں بنایا، وہ لڈو نہیں بنایا، وہ جلیبی نہیں ہے، وہ گاڑیاں نہیں ہیں، وہ بنگلے نہیں ہیں. اللہ نے مرد کے لیے، یہ حضرت بھی بوڑھے ہیں لیکن خوش ہو رہے ہیں بہت زیادہ لگ رہا ہے جوان ہے ماشاءاللہ، حضرت بے ادبی معاف. تو اللہ میاں نے جو سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز قرآن کے مطابق مرد کے لیے بنایا ہے، وہ کس کو بنایا ہے؟
عورت کو بنایا ہے. ہاں اس کو ذلیل مت کرو کہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرو اس کو. اس کی ذمہ داری لو, اس کو عزت کے ساتھ بیوی بنا کے گھر لے کر آؤ, اس کے بچوں کی کفالت کرو, اس کے باپ کو اپنا باپ بناؤ, اس کی ماں کو اپنی ماں بناؤ. فادر ان لا, مدر ان لا, برادر ان لا اور سسٹر ان لا, یہ سارے ان لاز آ جاتے ہیں نا جہیز میں. کیا خیال ہے, گرل فرینڈ سے کچھ بھی نہیں آتا. ہمیں جہیز بھی یہی ملا ہے, وہ والا جہیز تو ہمیں وہ ملا بھی نہیں. سالے ہیں میرے ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے, سب کو رسپیکٹ دینی پڑتی ہے. سسرز ہیں, ساسز ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ میاں نے کہا تو بھائی اگر لوگ تنگ کیا کریں نا, بولے ہاں بھائی ہم کیا کر رہے ہیں, ہم یاشی کر رہے ہیں, جاؤ ایسے کی تیسے. تو میں یہ کہہ رہا تھا قرآن میں اللہ نے کیا کہا, حب الشہوات من النساء, سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہم نے تمہارے لیے کس کو بنایا ہے, عورت کو. تو وہ ناجائز بھی ہے, وہ جائز بھی ہے. ناجائز عذاب ہے اور جائز کیا ہے, برکت ہے, رحمت ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل, انہوں نے نکاح کیا. ابھی میں نے بیان میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا نا, اللہ کو کتنے محبوب تھے موسیٰ کلیم اللہ. میں نے بتایا نا بیان میں, بار بار اللہ پروناؤن کی جگہ موسیٰ کا نام لے رہے ہیں, لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جب مدین گئے تو وہ جو لڑکی آئی اس کے والد نے ایک دفعہ آفر کی کہ میں ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, 10 سال بکریاں چرانی پڑیں گی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ ابے بھائی 10 سال بکریاں چراؤ پھر ایک عدد بھی, میں دنیا سے مجھے بالکل بھی لگاؤ نہیں, مجھے نہیں, یا عیاشی, میں ایسے ہی زندگی گزاروں گا, اللہ اللہ کروں گا نا. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کیا, ذالک بینی و بینک, ہاتھ بڑھائیں, میرا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے, مجھے بیوی چاہیے, 10 سال بکریاں چرانے پر کیا ہوں میں راضی. فوراً قبول کر لیا. اس لیے علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ اتنی بڑی فضیلت ہے نا نکاح کہ کلیم اللہ نے 10 سال مہر میں بکریاں چرائی ہیں, اتنی بڑی فضیلت ہے. اور اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کی ہیں. بائبل میں ہے کہ 4 بیویاں موسیٰ علیہ السلام کی تھیں, تو کلیم اللہ کتنی شادیاں کر رہے ہیں, 4 شادیاں کر رہے ہیں. تو مجھے اور آپ کو کیا تکلف کی پھر ضرورت ہے بھائی, ہم کو ان سے زیادہ نیک ہیں کیا. اور سب سے بڑی بات تو ہمارے پیغمبر کو تو دنیا سے رغبت ہی نہیں تھی. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بمشکل کھانا کھاتے تھے آپ. آپ کا گھر دیکھو کیسا تھا, جس بستر پہ سوتے تھے کوئی گدا نہیں تھا. حضرت عمر ایک دفعہ آپ کے گھر گئے تو کھجور کی چٹائی کے نشانات جسم پہ پڑے ہوئے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے. دیکھا ایک پیالہ پڑا ہوا ہے, اسی میں پینا بھی ہے, اسی میں کھانا بھی ہے. کوئی برتنوں کا ڈنر سیٹ گھر میں موجود نہیں تھا. 40 دن گھر میں چولہا جلنے کی نوبت ہی نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو پکائیں. کھجور پانی پہ 40 دن گزارا ہو رہا ہے. یہ تو دنیا میں آپ نے رکھی ہے. ایک دفعہ آپ کے پاس بکریوں کا ریوڑ آیا ہدیے میں, سارا اسی وقت صدقہ کر دیا. بھوک سے حالت بعض دفعہ یہ ہو جاتی کہ آپ گھر سے نکلتے, یہ حالت ہو جاتی بھوک سے. بیویاں کتنی رکھی ہوئی ہیں ایٹ اے ٹائم, 9. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اتنے دلائل کے بعد بھی کوئی بولے کہ نہیں تو پھر ڈھیٹ آدمی ہے, اس کا کوئی علاج. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اس میں اللہ نے کوئی برکت رکھی ہے. زیادہ نکاحوں میں, زیادہ اولاد میں یہ برکت ہے, خوشیاں ہیں اس میں. تو نبی نے فرمایا حبب الی النساء والطیب, اللہ نے دنیا کی 2 چیزیں میری نظر میں محبوب بنائی ہیں, ایک نکاح اور ایک خوشبو بہت استعمال کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بہت زیادہ خوشبو. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں نبی کے گھر سے نکلنے کی خبر خوشبو کے جھونکے سے ہوتی تھی. جیسے ہی خوشبو کے جھونکے آنا شروع ہوتے ہمیں پتہ چلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے ہیں, کیونکہ نفیس لوگوں کا کام ہے نا, نفیس خوشبو کا استعمال, جو صفائی ستھرائی. ہمارے نبی کو صفائی سے بہت زیادہ لگاؤ تھا, تبھی تو آپ دیکھو دن میں 20 دفعہ اپنے دانت صاف کرتے ہیں, 20 دفعہ, صبح اٹھنے سے پہلے, رات کو سونے سے پہلے, ہر نماز کے وقت. صفائی مزاج میں بہت. کچا پیاز نہیں کھاتے کہ اس میں اسمیل آتی ہے, بدبو سے بے انتہا نفرت. تو ہمارے نبی کا مزاج تھا بادشاہوں سے بھی اوپر کا, بہت زیادہ صفائی. آپ نے حکم دیا غسل کرنے کا, اور فرمایا کہ یہ گھٹنے جو ہے نا, گھٹنوں میں جو میل ہوتا ہے اس کو دھونے کا الگ سے حکم دیا. عرب میں تھوڑی یہ صفائی تھی بھائی. اور ایک یتیم پیغمبر ان کو بتا رہے ہیں کہ اس کو الگ سے صاف کیا کرو, تو جو جہاں میل زیادہ جم جاتا ہے, اتنی زیادہ صفائی, اور پھر اسی میں خوشبو. تو اور گھر کی حالت کیا ہے, نہ کھانے کو روٹی ہے, نہ کوئی ڈنر سیٹ ہے, نہ برتن ہے, بالکل ایسے ہی مسافروں والی زندگی. لیکن نکاح میں آپ نے کمی نہیں کی. پتہ ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ازواج کو غربت کی وجہ سے اختیار دیا نا, غربت کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اختیار دیا نبی نے کہ بھئی میں تو ایسی غربت میں رہوں گا, آپ رہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو مجھ سے علیحدگی لے لو. تو نبی کی ازواج نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی کہ ہم اسی غربت میں آپ کے ساتھ گزارا کرنے کے لیے تیار ہیں, ہمیں طلاق نہیں چاہیے. تو اللہ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ نبی پہ پابندی لگا دی مزید نکاح کرنے پر, کہ جو آپ کی 9 بیویاں ہیں انہوں نے اتنی قربانی دی, اسی غربت میں قربانی دی ہے, اور اب آپ کے ساتھ رہنے پر یہ آمادہ ہیں. گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی کا ساتھ چاہیے, تو اللہ نے پابندی لگائی لا یحل لک النساء من بعد, اے نبی اب آپ کے لیے مزید نکاح کی اجازت, اب ان پہ سوگن نہیں آ سکتی. جب انہوں نے قربانی دی ہے تو اللہ بھی کہہ رہا ہے. آگے اللہ نے کیا پھر حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے یہ پابندی نبی سے اٹھائی, مگر نبی نے نکاح کیا نہیں. اس کے بعد اللہ نے پابندی اٹھا دی. جب اللہ نے پابندی اٹھائی نا تو حضرت عائشہ نے فرمایا ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک, یا رسول اللہ میں تو دیکھتا ہوں آپ کا رب آپ کی خواہشات کا بڑا خیال کرتا ہے, اس نے آپ کو مزید شادیوں کی دوبارہ اجازت دے دی ہے. بلکہ حضرت عائشہ کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہشات کا خیال کرتا ہے, بلکہ حضرت عائشہ کے الفاظ ما ارا ربک, میں تو سمجھتی ہوں اللہ آپ کی خواہشات اللہ آپ کی بس خواہشات پوری کرنے میں لگا ہوا ہے. حضرت عائشہ کو تو غصہ آیا تھا نا کہ مزید کی اجازت مل گئی, تو اللہ تو آپ کی خواہشات کے پیچھے ہے, در پہ ہے کہ بس آپ کی نبی کی خواہش پوری کرنی ہے تو اجازت دو ان کو. لیکن نبی نے کی نہیں شادی پھر دوبارہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ جو ہمارے مذہب کا حصہ ہے یہ, اس میں قناعت کوئی اچھا کام آپ نہ کریں. آپ ٹینشن اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں, آپ سمجھتے ہو میرے خرچے بڑھ جائیں گے, پہلی بیوی کی طرف سے ری ایکشن ہوگا, پٹوں گا, بدنامی ہوگی, آپ میں تپڑ نہیں ہے تو نہ کرو بھائی. لیکن اس کو کوئی اچھا کام نہ سمجھو کہ ایک پر اکتفا کوئی ثواب کا کام ہے. اسلام میں زیادہ کرنا ثواب کا کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف آپ کی خواہش پوری نہیں ہوتی, ایک عورت کو ایک اچھا مرد مل جاتا ہے, زنا سے بچ جاتی ہے, ساری زندگی کا نان نفقہ, کیونکہ اسلام میں نکاح اور گوروں میں نکاح میں بڑا فرق ہے. گورا جب شادی کرتا ہے تو چائے کی پیالی بھی بیوی کو نہیں پلاتا, وہ ساری زندگی میاں بیوی خود کماتے ہیں خود کھاتے ہیں. اسلام میں شادی کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے عیاشی کی نیت تھی آپ کی, بھلے کر لی, اب ساری زندگی کی رسپانسبلٹی کس کی ہے, اب آپ کی. اس کو الگ گھر بھی دینا ہے, اس کا گیس بجلی کا بل بھی دینا ہے, اس کے بچوں کی ڈلیوری کا خرچہ, اس کے بچوں کی پڑھائی کا خرچہ, اس کے بچوں کی بیماریاں کا خرچہ, اور پھر اس کے ساس سسر, جب آپ کے ساس سسر اس کے والدین آئیں گے ان سے بنا کے رکھنی ہے, صلہ رحمی ہے, وہ ایک لمبی لسٹ ہے. تو یہ عیاشی دیکھنے میں عیاشی ہے, حقیقت میں عیاشی نہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں؟ ابھی بھی ٹھیٹ بہت ہیں یار آپ لوگ, بہت ٹھیٹ لوگ, نہیں سمجھو. ایسے ہی چلتے. ہم دو ساتھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ملاقات کے لیے آج نہیں مل سکتا, مجھے بہت ضروری کام سے اسپیڈ کے ساتھ جا. علماء میں کہتے ہیں کہ اچھے کاموں کی لسٹ بتا دیں جو ضروری. آج لسٹیں بہت آ رہی ہیں بھائی. اچھے کام میں کہ نماز پڑھو, فرض نماز پابندی سے, رمضان کے روزے ہیں, زکوٰۃ ہے, زندگی میں ایک بار حج ہے, یہ تو 4 ارکان ہیں اسلام کے. اس کے علاوہ اچھے کاموں میں کیا ہے, صدقہ خیرات کرتے رہا کرو. ہر آدمی کو چاہیے اپنی انکم میں سے چند فیصد وہ بس نکالے, فرض کر لے کہ یہ میں نے اتنے فیصد میں نے ہر مہینے صدقہ کرنا ہے, لازم کر لے, منت نہ مانے, ویسے ہی نیت کر کے لازم کر. اور اچھے کاموں میں کیا ہے بھائی, داڑھی مت کٹاؤ یار, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, تمام پیغمبروں کو داڑھی بڑھانے کا ہمیں بھی حکم دیا ہے. اور اچھے کاموں میں کیا ہے, حقوق العباد, اللہ کے حقوق میں یہ بھی, بد نظری مت کرو, زنا مت کرو. اللہ نے اس کے لیے الٹرنیٹ ہمیں کیا راستہ دیا ہے بھائی, نکاح کا راستہ دیا ہے. وہ کرتے نہیں ہو, ادھر جا کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو, جو کرنے کا کام ہے. وہی لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ نے عورتوں کو پیدا کیا, ان سے نکاح کرو, تم لڑکوں کی طرف کیوں جاتے ہو. قوم نے کیا کہا, ہمیں عورتوں میں دلچسپی نہیں ہے. گناہ کر کے نا ان کی فیلنگ کیا ہو گئی تھی, چینج. جیسے کہتے ہیں نا جو آج کل جو ہومو سیکسولیٹی کو فروغ دے رہے, کہہ رہے ہیں بچے کی فیلنگ ہی نہیں ہے, تو بچے کی فیلنگ ہے اب نہیں ہے تو کسی نے بگاڑ دی اس کی فیلنگ, بیمار ہے, اس کا علاج کراؤ. گورے تو کہتے ہیں نا LGBTQ, اتنی لمبی پوری ABCD اسی پہ ختم ہو جائے گی. فیلنگ ہی نہیں ہے ہی فیلنگ شی والی ہے شی فیلنگ کون سی والی ہے, ہی والی ہے. پیدا کیا ہوا تھا, فیلنگ کیا رکھے, پیدا انسان ہوا, فیلنگ کتوں والی ہے, تو مان لو گے ہم, کتا مان لیں گے ہم اس کو, ہم کہیں گے انسان ہے تو کتوں والی فیلنگ کیوں ہے, اس کا علاج کرا بھائی. گورا کہتا ہے علاج کرانے کی ضرورت نہیں ہے, فیلنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ ہی ہیں فیلنگ شی والی ہیں تو شی سمجھا جائے گا آپ کو, اگر آپ شی ہیں فیلنگ ہی والی ہیں تو ہی سمجھا جائے گا. میں کہتا ہوں اگر آپ انسان ہیں فیلنگ گدھے والی ہیں تو گدھا سمجھ لیں گے ہم اس کو, کیا ہو گیا بھائی, نہیں سمجھیں گے بھائی, خالی فیلنگ سے تھوڑی ہوتا ہے یار.
تو فیلنگ خراب ہو گئی ہے اس کی. تبھی میں نے کہا تھا کہ جلدی شادی کر لیا کرو نا. دیکھو آئنسٹائن کا نظریہ اضافت ہے, پتہ ہے آپ کو, یہ بہت اہم بات ہے. آئنسٹائن سے میں نے بہت, ایک نیوٹن سے بہت کچھ سیکھے, آئنسٹائن سے بہت کچھ سیکھا. سائنسدان تو اس سے کچھ اور سیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم کچھ اور نکال رہے ہوتے ہیں اس سے. آئنسٹائن کا ایک نظریہ اضافت ہے کہ اس کائنات میں کسی بھی حقیقت کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن, اس کا میں اپنے الفاظ میں ایکسپلین کر رہا ہوں. یہ بہت اہم بات ہے, اچھی طرح کھوپڑی شریف میں بٹھا لو. اس کائنات میں نا کسی بھی چیز کو کی حقیقت کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے. ہم کسی بھی چیز کو سمجھتے ہیں اس کے اپوزٹ سے, اس کے جوڑے سے. یہ میں دیسی سٹائل میں سمجھا رہا ہوں, میں کوئی سائنسدان یا پروفیسر تو نہیں ہوں نا یونیورسٹی کا. مثال کے طور پر ہم جو کہتے ہیں یہ چیز گرم ہے, تو گرم کس کے مقابلے میں؟ ٹھنڈے کے مقابلے میں. یہ ٹھنڈی ہے تو کس کے مقابلے میں؟ گرم. ورنہ ٹھنڈ کو خود سے کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے؟ ناممکن. ہم کہتے ہیں یہ اس کا وزن 10 کلو ہے, تو یہ 10 kg ہم نے ایک یونٹ فرض کی ہوئی ہے کہ 1 kg اتنا ہوتا ہے, اس کے لحاظ سے یہ کتنا. ایک عورت کے نان نفقہ میں کیا کیا چیز شامل ہے جو شریعت کے لحاظ سے شوہر کو دینا فرض ہے؟ دیکھیے نان نفقہ 3 چیزوں کا نام ہے. جس عورت سے کوئی بھی مرد شادی کر رہا ہے اسے مناسب رہائش دے, مناسب لباس دے اور مناسب خوراک دے. یہ 3 چیزوں کو نان نفقہ